السلام علیکم، میں ہوں آصف شوکت عباسی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے تھوڑے عرصے سے خطہ کوثر کے جتنے بھی صحافی ہیں، سینئر صحافی یا اینکر پرسن، ان کے ہم نے پروگرام شروع کیے ان کے کریئر کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خطہ کوثر کا ایک بہت بڑا نام شعبہ صحافت کے اندر، گوڑا گلی راجگان آف گوڑا گلی سے تعلق رکھنے والے راجہ زین الرحمان صاحب اینکر پرسن ہیں ماشاءاللہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس آئے، ہم نے کہا کہ ان کے کریئر کے حوالے سے بات کریں گے، بتائیں گے آپ کو کہ کب سے انہوں نے صحافت کا آغاز کیا، کیا ضرورت پڑی صحافت میں ہی آنے کی۔ تو بات کریں گے راجہ زین الرحمان صاحب، آج کے ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم سر وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ آصف بھائی، آپ کی محبت ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا شکریہ آپ کا بھائی۔ زین بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، بڑی مہربانی اللہ کی۔ زین بھائی، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے خطہ کوثر کے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے کریئر کے حوالے سے۔ پھر تو مجھے بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بتائیں کہ آپ نے صحافت کا آغاز کب سے کیا؟ مجھے تقریباً الحمدللہ 9 10 سال ہو گئے۔ میں نے سٹارٹ اپنا لیا تھا ایئر وائی نیوز سے، میں کاشف عباسی صاحب کی ٹیم میں تھا، اور ان کی بس آج تک ان کی ٹیم میں بھی ہیں، ان کے سائے کے نیچے بھی ہیں، ان کی محبت کے نیچے بھی ہیں۔ تو 9 10 سال کا کریئر ہے، وہ بڑی محنت کی ہے اس میں، انٹرنشپ پہ سٹارٹ لیا تھا، اللہ نے ہاتھ پکڑتا گیا، اللہ ہاتھ پکڑتا گیا، بس چلتا گیا نظام، آج چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے اب ہم نے دیکھا کہ آپ کے خاندان راجگان آف گوڑا گلی کا خطہ کوثر میں سیاست کے اندر ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کب کیا اور کہاں سے کیا، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک گیا؟ آصف بھائی، میرے اسٹارٹنگ پریزنٹیشن کانوینٹ اسکول سے تھی، جو میں نے مری میں وہاں سے لی۔ پھر اس کے بعد میں نے جوائن کیا اے پی ایس کو، چنار آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج کو۔ اس کے بعد جو لاسٹ میری تھی وہ پنجاب کالج، اور جو میں نے اپنی بیچلرس کی ہے وہ وہاں میں نے کی ہے محمد علی جناح یونیورسٹی سے، کہ اس کا نام ابھی چینج ہو گیا، کسٹ ہو گیا۔ میں نے وہاں سے اکاؤنٹنگ اور فائنانس کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، تو کیا ضرورت پڑی کہ شعبہ صحافت کی آپ نے اختیار کیا؟ میں نے ایئر وائی ایک انٹرنشپ کے لیے جوائن کیا تھا، صرف اس لیے کہ میں اس کو اپنی ایز اے اسٹڈیز کو، میں اس کو میرا ایک تھا، میں نے اس کے لیے جوائن کیا تھا اس کو۔ تو میں نے وہ جوائن کیا تو مجھے اس میں ایک چارم نظر آیا کہ آپ کی بڑی مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی ایک اچھا پوائنٹ آف سرکل ہے جس میں آپ جاتے ہیں، اور ایک ایک الگ سی دنیا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے صحافت، میں یہ سمجھتا ہوں جس میں آپ محتاج نہیں ہے کبھی بھی کسی کے۔ آپ کو کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کام ہے، آپ سمپلی اپنا فون اٹھائیں، کال کریں، اپنا تعارف کرائیں، اور آپ کا کام جو ہے نا، ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے۔ ہماری باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں، میں فورسز کی بات نہیں کرتا، اس کے علاوہ جتنی بھی فیلڈز ہیں اس میں کافی زیادہ چیزیں، پالیٹکس بہت زیادہ ہے، گند بہت زیادہ ہے۔ میں اس لیے صاف ستھرا اپنا صحافت میں نے چوز کیا، میں نے کہا اس کو چلائیں گے آگے انشاءاللہ۔ میری الگ اسٹارٹنگ میری اکاؤنٹنگ فائنانس میں تھی، میڈیا میرا دور دور تک کوئی نہیں تھا اس کے اندر، لیکن بس میں گیا انٹرنشپ کے لیے، واپس چھوڑا نہیں، پھر 10 سال سے پکڑ لیا اس کو پکا۔ راجہ صاحب، ہم نے دیکھا کہ راجہ زین الرحمان جب آن کیمرہ ہوتے ہیں، مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، بڑا روپ اور دبدبا ہوتا ہے، پروٹوکول بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب آف کیمرہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو، آپ بڑے خوش مزاج ملنسار ہوتے ہیں، تو یہ اصل زین الرحمان ہے کیا ویسے، جو کیمرے کے سامنے جو آف کیمرہ ہے؟ دیکھیں آصف بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کئی جگہ پہ آنکھیں دکھانی بھی پڑتی ہیں، اور کئی جگہ پہ آپ کو پیار سے رہنا پڑتا ہے۔ میرا ایک بڑا سمپل سا اصول ہے جی، میں عزت کرنے والوں کی عزت کرتا ہوں، اور میں دوستوں کو دوست ہوں جی، اور میں کبھی بھی نیگیٹو سائڈ میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نیگیٹو سائڈ جاتا ہے تو پھر میں وہ نیگیٹو سائڈ چھوڑتا بھی نہیں ہوں، پکڑ لیتا ہوں۔ اور یہ کہ میں اپنی زندگی بڑا خوش رہتا ہوں، اپنے گاؤں میں بڑا پسند کرتا ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، میں گوڑا گلی میں موجود ہوں، میں پسند کرتا ہوں اپنے گاؤں میں رہنا، اور بس مجھے جب پروگرامز میرے آتے ہیں تو میں اسلام آباد جاتا ہوں، پریفرلی میں مری کو کرتا ہوں کہ یار میں زیادہ مری میں ٹائم سپینڈ کروں۔ زین الرحمان، آج تک مشکلات کیا پیش آئی ہیں؟ بہت آئی ہیں آصف بھائی، مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات، جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو آپ کو سب سے بڑی چیز وہ فیس کرنی پڑتی ہے، اپنا آپ بتانا۔ 10 سال میں اپنا نام بنانا، اس میں اپنا آپ بتانا پڑتا تھا، اب اللہ کی شکر ہے بتانا نہیں پڑتا۔ تکلیفیں آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے، کبھی بھی آپ جو چیز آپ کو آسانی سے مل جائے آپ کو اس کا چام نہیں رہتا کبھی بھی۔ تکلیف سے جب آپ کو کوئی چیز ملتی ہے، محنت کر کے جب کوئی چیز ملتی ہے، تو پھر آپ بھی کہتے ہیں یار میرے پاس واقعی الحمدللہ یہ چیز ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ کبھی مایوس بھی ہوئے؟ بہت دفعہ ہوا جی، لیکن مایوسی گناہ ہے، میں سمجھتا مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہوتا تھا کہ گیسٹ الائن کر رہے ہوتے تھے، بڑے بڑے پروگرام ہوتا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو درنا تھا جب کشمیر آئے ہوئے، تو میں نے مولانا صاحب کو الائن کیا، تو لاسٹ مومنٹ میں جب ان کے گھر پہنچا، میرا پہلا پروگرام تھا میرا، میں جب ان کے گھر پہنچا تو میں انہیں بتایا جی کہ میں انٹرویو نہیں دے سکتا، کوئی بھی ان کی وجوہات تھی، میں نہیں دے سکتا۔ میں بڑا مایوس ہوا، میں نے کہا یار بڑی ایفرٹ کر کے میں نے الائن کیا تھا، اور آج کا ہاٹ ٹاپک بھی یہی تھا مولانا فضل الرحمان۔ لیکن جب میں نکل رہا تھا تو مجھے مولانا صاحب دوبارہ کال آئی
کہ آپ میرے بھائی مولانا عطاء الرحمان صاحب سے اپنا پروگرام کر رہے ہیں. میں پھر خوش ہو گئے, میں نے کہا چلو میرا پہلا پروگرام تھا, اللہ نے پھر ہاتھ پکڑ لیا, اللہ نے یہاں سے بھی عزت نوازی ہے. آپ ہمت نہیں آ رہی ابھی تک, پیچھے کیا حوصلہ افزائی کس کی تھی؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, میری والدہ کا بڑا کردار ہے جی اس کے اندر, کہ میں جب بھی نکلتا تھا مجھے کبھی گھر کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. فیملی میری بڑی سپورٹو تھی, میرا بھائی ہے, میری بہنیں, میری والدہ خاص طور پہ بڑی سپورٹو تھی میرے لیے, اور مجھے کبھی گھر کی پریشانی نہیں ہوئی. ہوتا نا کہ گھر کی اب ٹینشن ہے, یہ چیز کرنی ہے, وہ کبھی بھی مجھے گھر سے پریشانی نہیں تھی. شاید میں سمجھتا ہوں میری پوری فیملی میرے ساتھ تھی, اس چیز میں کھڑی تھی. اور الحمدللہ آج جب میری فیملی میں بات آتی ہے تو پھر میں بھی کمپرومائز کسی چیز سے نہیں کرتا. اگر مجھے کسی بھی جگہ آؤٹ آف دا وے بھی جانا پڑتا ہے اپنی فیملی کے پیچھے, ان شارٹ جو چلتا ہے میرے ساتھ, جو مشکل وقت میں چلا ہے, میں آج تک اس کو بھولا نہیں. آپ کا ویسے منشور کیا صحافت کے اندر؟ ہر ایک صحافی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے, اس مشن پہ کام. میں ایک سمپل سی بات بتاؤں جی, میرا ایک ہی منشور ہے. میرا منشور یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے سامنے غلط ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر وہ چیز میرے سامنے غلط ہوگی, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, کسی بھی صورت نہیں کروں گا. میرا کام ہے, اللہ نے ہمیں ایک صحافت دی ہے کہ آپ نے اب اجاگر کرنا ہے. ہم لڑ نہیں سکتے, ہم اپنی آواز سے چیز کو اٹھا سکتے ہیں. آواز اٹھاتا ہوں جی, چاہے وہ میرا دوست ہے, کسی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہے, آواز اٹھاؤں گا. یہ میرا منشور ہے کہ میں غلط کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کبھی بھی. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی پروگرام کیا ایسا, کوئی خلائی مخلوق, کوئی ایسی جگہ سے کالے پریشر آیا کہ اس کو روک دو, روکنا پڑا؟ دیکھیں جی, میں پنگا کبھی لیتا ہی نہیں ہوں. لینا پڑ جائے اگر پنگا تو میرے پاس اتنے ٹھوس ایویڈنس ہوتے ہیں, اتنے ٹھوس شواہد ہوتے ہیں کہ جب آتا ہے پریشر اوپر سے, جب ایویڈنس دکھائے جاتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ سے کنٹینیو رکھیں. میں پیٹرولیم کے اوپر لگا تھا, تو اب میں نے شاپ سیل کرنی شروع کی تھی اسلام آباد میں, پیٹرولیم کے اگینسٹ تھا میں. تو مجھے بڑا پریشر آیا اس ٹائم, تو جب میں نے ایویڈنس رکھے ایکسپائری آئٹمس کے اور پرائسنگ کے اور 2 نمبر چیزوں کے, اسمگل آئٹمس کے, تو جن نے پریشر رکھا وہ خود ہی خاموش ہو گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ پہلے شروع میں بات کی کہ رجمان افگوڑا کلی کا کوثار کی سیاست میں ہمیشہ سے ایک اہم کردار رہا ہے. ماشاءاللہ راجہ اشفاق سرور صاحب ہمیشہ سے وزیر بھی رہے, مشیر بھی رہے, ایم پی اے کسی ان کے پاس تقریباً ہمیشہ سے رہی. ابھی آپ کے بھائی راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب وہ ممبر قومی اسمبلی, ایم ایل اے بھی ایم ایل اے کی سیٹ بھی آپ کے پاس ہے. پورا خاندان سیاست میں ہے, ایک طرف آپ صحافت میں, تو خاندان کی طرف سے بھی کبھی کوئی مشکلات ہوئی یا نہیں؟ فیملی میں الحمدللہ جتنے بھی, اشفاق صاحب تو ہمارے بڑا نام تھا ان کا, پورے پاکستان میں ان کا بڑا نام تھا, کبھی پریشر نہیں آیا الحمدللہ. اور ہم نے ایک اپنی روایت کو چھوڑا بھی نہیں ہے کہ ہم نے چھوٹے بڑے کی تمیز اپنے اندر. آپ واحد ایک صحافت میں ہے نا, میں اپنی وہ پوری فیملی میں واحد بندہ ہوں جو جرنلسٹ ہے جی. میں پہلا بندہ ہوں جو ہے جرنلسٹ ہے, اور میں نے کبھی تہذیب کا دائرہ کراس نہیں کیا. میں اپنی فیملی کو لے کے, میرا کو بولا میں بڑا کنسرن ہوں, میں بڑی ہوتی ہے میری اس کے اندر, میری فیملی کے اندر جو آنچ آتی ہے, نام خراب ہوتا ہے پھر پوری فیملی کا ہوتا ہے. میری طرف سے میری کوشش ہوتی ہے میری طرف سے میری فیملی کا نام نہ خراب ہو. اگر میری فیملی کو کسی جگہ میری ضرورت پڑتی ہے تو میں بالکل حاضر ہوتا ہوں ان کے لیے, اور میں اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہے میرے خاندان کے اندر, جتنے میرے بڑے ہیں میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. تو مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب ابھی دنیا میں نہیں رہے, ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیاست کے اندر راجہ عتیق سرور صاحب بھی, ماشاءاللہ اسامہ صاحب بھی ایم این اے, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم خاندان کے اندر راجہ اشفاق صاحب کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی, آپ کے خاندان کے اندر ایسا کون بندہ ہے کہ راجہ اشفاق صاحب کے مشن کو لے کے آگے چل سکتا ہے؟ دیکھیں جی, عتیق صاحب ہمارے بڑے ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. اسامہ بھی ہمارے بھائی ہیں جی. اللہ پاک نے ہمارے خاندان کو ہمیشہ سے عزت سے نوازا ہے, شروع سے لے کے آج تک جی. اور اللہ میری یہی دعا ہے آگے بھی نوازے. آمین. اشفاق بھائی کا ایک بڑا کردار تھا اور ایک بڑا نام تھا ان کا, اور ایک مطلب ہمارے لیے باعث فخر تھے وہ. اور عتیق بھائی ہمارے لیے ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, دل سے ان کی عزت کرتے ہیں. اسامہ بھائی ہمارا بھائی ہے جی, ہم اس کی بھی بالکل عزت کرتے ہیں, اور ہم اس کی بھی بالکل عزت کرتے ہیں اور دل سے عزت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو ایک عہدہ دیا ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اچھے طریقے سے, جیسے ان کے اشفاق صاحب نے جیسے اپنا کردار ادا کیا مشمری کے اندر پالیٹکس میں, ہم اسامہ بھائی کارا بھی ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے, ہماری دعا بھی ہے, ہماری خوشی بھی یہی ہے کہ وہ ایسے ہی پیش رکھیں, اپنی چیزوں کو ویسے چلائیں جیسے اشفاق صاحب نے چلایا تھا. راجہ عتیق سرور صاحب کا جو سیاسی کریئر ہے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اسٹرانگ ہے, بہت اچھا ان کا سیاسی کریئر ہے. ان کو مری میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو نہ جانتا ہو. آگے سیاست میں فیوچر ان کا بالکل اسٹرانگ ہے جی. دیکھیں میرے جیسا بندہ سیاست میں آئے گا تو اس کا فیوچر نہیں ہے, عتیق صاحب کو بڑا فیوچر ہے, اور وہ میں یہی کہوں گا کہ ان کو آگے آنا بھی چاہیے. وہ مزید ان کے نام ہے, اللہ پاک نے ان کو بھی ایک عزت دی ہے, لوگ جانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں. میرے جیسے بندے کا سیاسی کریئر نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا, نہ میں آنا چاہتا ہوں. سیاست مجھے پسند نہیں ہے بیسیکلی. میں نے سیاسی پروگرامز بھی بہت کم کیے ہیں کیونکہ اس کو بلیم اس کو بلیم, میں دور بھاگتا ہوں. میں کہتا ہوں چیزیں پکڑو, چھاپے مارو, میں ان کو بلیو کرتا ہوں.
زین بھائی، ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ صحافت کے ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ ایک دور اندیش آدمی ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ہر چیز پہ. تو نوجوان نسل جو ہے، آپ کے جو دوست احباب ہیں، جانے والے ہیں، یا جو دنیا بھر سے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل کو کیا پیغام دے گے کہ کون سی فیلڈ میں زیادہ آگے جائے؟ آصف بھائی، میری ہمیشہ سے ایک کنسرن رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ کا جو شوق ہے نا، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی دیتا ہوں. آپ میرے سے ابھی اس ٹائم 10 منٹ کے اندر آپ نے میرے سے کوئی 12 سوال کیے ہیں. جی یہ آپ کا شوق ہے. جس کا جو شوق ہے وہ اس میں جائے. آپ کے ہاتھ میں کاغذ نہیں ہے. ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، رینڈملی ہمارا انٹرویو شروع پڑا ہے. جی جی یہ دماغ کی بات ہوتی ہے، شوق کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا شوق کتنا ہے کسی بھی فیلڈ کو لے کے. میرا شوق، میں نے پہلے ہاسپٹل جوائن کیا رہا، میڈیا دور دور تک نہیں تھا. جی لیکن جب میرا شوق تھا میڈیا، آخر میں 2-4 نوکریاں کر کے آیا میڈیا میں. جی. میرا شوق تھا اور اس میں نے اپنا نام بنایا، اپنا مقام بنایا، الحمدللہ. اپنی عزت بنائی. اللہ کا بڑا شکر. اللہ، میں جتنا شکر ادا کروں اللہ کا اتنا کم ہے. میری والدہ کا، میری بہن پہ جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میرا بڑا کریڈٹ ہے اس میں میرے بردر ان لا ہے محسن صاحب، جو عثمانیہ ریسٹورنٹ کے چیئرمین ہیں. وہ میرا بڑا، ان کے ساتھ بھی بڑا پیار محبت رہتی ہے اور میں بڑی گائیڈنس لیتا ہوں ان سے بہت زیادہ. مطلب مجھے کہیں کسی چیز میں کوئی پھنستا ہوں، کوئی کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، میں ضرور ان سے پوچھتا ہوں، بتائیں جی میں ایسے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پروگرام ہے، یہ چیز ہے، ایسے کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں ضرور ان سے مشورہ کرتا ہوں. ایک اور مشکل سوال ہے، ضرور آپ کے کریں، چاہنے والے کہتے ہیں شاید ناراض بھی ہو جائے اس سوال پہ. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے جو ہے نا سب سے زیادہ پسندیدہ اینکر یا صحافی کون ہیں؟ دیکھیے جی، میں نے کام کیا ہے کاشف واسی صاحب کے ساتھ، ٹھیک انہی ہے. سے سیکھا ہے. میرے استاد بھی ہیں، میرے ماموں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں ان سے پیار بھی بہت کرتا ہوں اور ان کی عزت بھی بہت کرتا ہوں. اور جو انسان اپنے استاد کی عزت نہیں کر سکتا یا اس سے اوپر کسی کو رکھتا ہے، پھر میرے حساب میں وہ اپنے شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. استاد کی عزت آپ کی بڑی ضروری ہے. بس اس کو کاشف عباسی ایک نڈر صحافی ہیں. کاشف عباسی صاحب کچھ حقائق پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے اے آر وائل جو چینل ہے اس سے بھی علاج کی انہیں اختیار کرنی پڑی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں. دیکھیے جی، انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونی چاہیے ایسی چیزیں. کیونکہ جب آپ کا ملک کسی چیز کی اجازت نہیں دے رہا تو میرے حساب میں آپ رک جانا چاہیے آپ کو. کیونکہ یہ بڑی تلخ سی بات ہے کہ ہمارے ذرا سا آپ سیدھا ہو کے چلیں گے آپ پھنس جائیں گے، جی تھوڑا سا ٹیڑھے ہو کے چلیں. کاشف صاحب جیسا نام پاکستان میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. اور صحافت کی دنیا میں بڑی چھوٹی عمر میں اتنا نام انہوں نے بنایا آگے. میں سمجھتا شاید ان کو ہمارے علاقے میں روایت دیوی ایک نظر لگ گئی ہے شاید ان کو. خاندان باسیوں کا فخر ہے. فخر ہے جی. ہمارے مری کے اوپر جب مشکل وقت ہے، کاشف عباسی صاحب نے اپنا رول پلے کیا. کاشف عباسی ہو گئی، انصار کھڑے عباسی ہو انصار گئی. عباسی صاحب ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے لیے قابل فخر لوگ ہیں، قابل عزت لوگ ہیں. اور ہم ان کی عزت کریں گے تو ہماری عزت ہوگی. ویسے تو استاد ہمیشہ شاگردوں کو مشورہ دیتے ہیں، لیکن اپنے استاد جی ماموں جی کو مشورہ کیا دیں گے اس نہیں، موقع پہ میں ان جو کو مشورہ نہیں، لیکن ان نے مجھے ایک مشورہ ضرور دیا تھا. میں نے وہ کہا تھا جی کہ میں نے ایک کوآرڈینیشن سیکھنی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا تیری لائن نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. تو نکل آگے. میں نے کہا جی مجھے پروڈکشن سکھایا. انہوں نے کہا بس اتنی سیکھنی تھی بیٹا، سیکھ لی ہے، آگے نکلو، آگے جو اللہ ہاتھ پکڑے گا میں تمہارے پیچھے ہوں. کاشف عباسی صاحب کے جو چاہنے والے ہیں، کوئی 2-3 ایسی باتیں جو وہ نہ جانتے ہو ان کی صلاحیتیں. کاشف صاحب ایک نڈر قسم کے بندے ہیں، اور میں ہمیشہ ان سے میرا اختلاف رہتا ہے کہ آپ اکیلے کیوں نکل جاتے ہیں گھر سے. اچھا. واک کریں گے تو اکیلے نکل جائیں گے، سائیکل چلائیں گے اکیلے نکل جائیں گے. میرا ایک ان کے ساتھ یہ بڑا اختلاف رہتا ہے کہ یار آپ ایسے مت جایا کریں. آپ ظاہر ہے ہمارا پاکستان، ہمارا ملک ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہمیں تھوڑا سا دیکھ سن کے کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا ان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ مطلب کسی کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ پھر ایسے اکیلے نکل بھی جاتے ہیں. دوسرا، انتہائی مدد کرنے والے بندے ہیں. آپ کسی مشکل میں ان کے پاس جائیں گے تو آپ ان کو پیچھے نہیں پائیں گے کسی بھی طرح سے. آپ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ہی چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے، آپ کی مشکل جینوئن ریزن ہونی چاہیے. اگر آپ جینوئن ریزن لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، ہر طرح سے دیں گے. وہ دوستوں کے دوست ہیں، اس میں کوئی کاشف شک نہیں. عباسی آپ کے ماموں ہیں. ایم این اے راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب آپ کے بھائی ہیں. آج ہمارے اس چینل کے توسط سے جی ایم این اے راجہ اسامہ اشفاق سرور صاحب کو، اپنے بھائی کو، گوڑا گلی کے ان مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ کون سا ہے جو کہیں گے کہ ایم این اے صاحب اس مسئلے پہ آپ کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہمارا سب سے بڑا گھوڑا گلی کا مسئلہ ہے گیس کا، جی. جو کہ کافی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اسامہ بھائی جو ہے نا اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور کوئی کام کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے. جی. اللہ پاک نے ایک نام دی ہے، ایک عزت دی ہے، اور ایک نام آج کا نہیں ہے. آپ کے نام کے ساتھ راجہ اسامہ اشفاق سرور ہے. جی جی اشفاق تو صاحب. ایک لیگیسی آپ کی پرانی چلتی آ رہی ہے. بہت اچھے کام انہوں نے کیے ہیں. اور اس ٹینیور میں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کے ٹینیور میں فنڈز کو ارینج کرنا، آپ دیکھ لیں مری میں کافی سارے کام ہوئے. میں کبھی بھی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا. ہاں، ایک ذاتی انسان کی افیلیشن کسی بندے کے ساتھ ضرور ہو سکتی ہے، پارٹی کے ساتھ میری افیلیشن نہیں، نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن نون لیگ کا یہ ہے کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو میٹرز بہت اچھے ہیں، ایڈمنسٹریشن ان کو کرنی آتی ہے. اور اس کی آڑ میں کچھ لوگ ان سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں.
آخر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں جی، میں آپ ساروں سے بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں یہی چاہوں گا کہ آصف بھائی کے چینل کی توسط سے کہ میں آپ ساروں سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے سپورٹ کریں. میں کبھی بھی انسان اپنی دوستوں کے بغیر، اپنی ٹیم کے بغیر، اپنے خاندان کے بغیر، اپنے علاقے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو آپ ساروں کی محبت، آپ ساروں کی جو ایک انرجی مجھے ملتی ہے، میں کوئی ویڈیو لگاتا ہوں، کامنٹس اور ایسی پیاری پیاری باتیں مجھے میسج کرنا، اور یہ چیزیں مجھے بڑی موٹیویٹ کرتی ہیں. تو ایسی موٹیویشن میرے اندر رکھیں تاکہ انشاءاللہ میں آپ کے مسئلے کا حل بھی نکال سکوں اور آپ کے لیے آواز بھی اٹھا سکوں. میرے لائک جہاں بھی انشاءاللہ ہوتا ہے، میں گھوڑا گلی میں رہتا ہوں جی پکا، میرے گھر کے دروازے آصف بھائی کو پتہ بھی آئیں سیدھا اندر آگے کھلے ہیں ساروں کے لیے انشاءاللہ. بھائی ہیں ہمارے. فضل زین صاحب، میں آن دی ریکارڈ کہتا ہوں، مجھے اگر تجزیہ نگاروں میں سے، کالم نگاروں میں سے اگر کوئی پسند ہے سارا بھائی صاحب سے میں محبت کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے. انکر پرسن کاشف بھائی صاحب پسندیدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ میں سنتا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں. یہ آپ کی محبت ہے. ٹھیک ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آن دی ریکارڈ میں کہتا ہوں. نہیں، یہ آپ کی محبت اللہ آصف بھائی. پاک آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ. مزید آپ کو جو ہے نا استقامت عطا فرمائے، آپ کی جزاک اللہ. صلاحیتوں میں آپ اضافہ فرمائے. میں نے تو آصف بھائی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ گاؤں چھوڑیں اور میرے پاس اسلام آباد ہے. اسلام آباد اچھی صحافت کرتے ہیں، اور ان کی صحافت کا سٹائل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 منٹ میں سے بیٹھے، 10 منٹ میں 14 سوال انہوں نے میرے سے کر لیے ہیں. تو یہ ان کی مائنڈ کیلکولیشن ہے بڑی اچھی، اور ایک جرنلسٹ کی مائنڈ کیلکولیشن ہی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ یہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں نہ ڈر ہو کے کرتے ہیں، اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی یہ کہہ دے گا. ہم شاید تھوڑا سا لگ جائیں یار برادری ہے کوئی چیز، لیکن یہ اس چیز کا پاس نہیں رکھتے. ان کو جو غلط لگتا ہے ٹکا کے کہتے ہیں یہ غلط ہے. آپ کی محبت آصف بھائی. جی ناظرین، آج کے ہمارے مہمان تھے معروف اینکر پرسن سینئر صحافی راجہ زین الرحمان عباسی صاحب. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آصف بھائی، بہت آپ کی شکریہ. محبت کا بڑا شکریہ، بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. اگلے